اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک اسی طرح نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پہ، اسی طرح ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں من انباء خبروں میں سے ما ان امتوں کی قد سبق تحقیق جو گزر چکی، پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے واقعات ہم آپ پر بیان کرتے ہیں۔ وقد آتیناک اور تحقیق ہم نے دیا آپ کو من لدنا اپنی طرف سے ذکرن ذکر، من اعرض عنہ جو اعراض کرے گا اس ذکر سے، فإنہ بس بے شک وہ یحمل اٹھائے گا یوم القیامت قیامت کے دن وزرا بوجھ، خالدین فیہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ اور برا ہوگا ان کے لیے یوم القیامت قیامت والے دن حملا بوجھ، یوم ينفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، بگل میں، وَنَحْشُرُ اور ہم جمع کریں گے المجرمون مجرموں کو، یومئذ اس دن، یعنی قیامت والے دن جب ہم مجرموں کو جمع کریں گے، زرقا نیلی آنکھوں والے ہوں گے، یتخافتون بینہم آہستہ آہستہ آپس میں گفتگو کریں گے، ان لبثتم نہیں ٹھہرے تم الا عشرا مگر 10 دن، بس 10 دن 10 راتیں دنیا میں ٹھہرے ہو، زیادہ نہیں ٹھہرے۔ نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں بما یقولون وہ جو کہیں گے، اذ یقول امثلہم جس وقت کہے گا ان میں سے اچھا، طریقتاً روش کے اعتبار سے، ان لبثتم نہیں ٹھہرے تم الا یوما مگر ایک دن، یعنی کچھ وہ ہوں گے جو کہیں گے دنیا میں 10 دن ٹھہرے ہیں، لیکن جو زیادہ سمجھدار ہوگا وہ کیا کہے گا ایک ہی دن ٹھہرے، آخرت کے مقابلے میں اب دنیا کی زندگی ایک دن لگے گی، بس یہ لگے گا بس ایک دن ہم دنیا میں ٹھہرے، بس اتنے ہم دنیا میں ٹھہر کے آئے، چلیں بس۔ یہ سورہ طٰہٰ کا 11واں درس ہے۔ آج کے سبق کا عنوان اثبات رسالت محمدیہ اور معاندین کی تحدید۔ ربط اس سے قبل کئی سارے رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ پڑا، فرعون، بنی اسرائیل، سامری کا واقعہ آپ کے سامنے گزرا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نقص علیک اس طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، جس طرح ہم نے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، سامری، فرعون کا واقعہ بیان کیا، تو ہم اسی طرح اور اقوام کے واقعات بھی آپ پر بیان کرتے ہیں۔ من انباء، انباء نبا ان کی جمع، نبا کا معنی خبر، تو مان ہوگا خبروں میں سے کچھ، چونکہ من تبعیضیہ ہے، کچھ خبریں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ساری خبریں تو اللہ کے پاس ہیں نا، ہر ایک خبر تو نہیں بتاتے۔ قد سبق جو پہلی امتیں گزری ہیں، تو پہلی امتوں کے جو واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بتانے پہ آپ غیب کی خبر لوگوں کو بتا رہے ہیں، علم غیب اس کو نہیں کہتے۔ اور حکمت کیا ہے یہ واقعات سنانے کی؟ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
آپ ان لوگوں کو یہ واقعات سنائیں تاکہ کیا کریں؟ غور و فکر کریں، فرمانبرداروں میں اسا جائیں، نافرمانوں کا حشر دیکھیں، ان کا حشر اپنے سامنے سنیں تو فرمانبرداروں میں سے ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد ابھی چونکہ ان کے جتنے واقعات بیان کیے بطور دلیل اور برہان کے بیان کیے کہ ان کے پاس یہ دلائل یہ برہان، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھ کر سنا رہے ہیں گزشتہ قوموں کے واقعات، اس وقت آپ نہیں تھے، آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، نہ فرعون کو دیکھا، نہ حضرت موسیٰ کو دیکھا، نہ ان کی قوموں کو دیکھا، اس وقت آپ ان کے واقعات پڑھ کے سنا رہے ہیں تو آپ کی رسالت کی دلیل ہے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ورنہ کیا پتا۔ اور دوسری بات، قرآن کریم کی حقانیت اور سچا ہونے اور من جانب اللہ ہونے کی واضح دلیل ہے کہ یہ واقعات قرآن میں ہیں، قرآن بتا رہا ہے، یہ واقعات قرآن بتا رہے ہیں تو معلوم ہو قرآن سچی کتاب ہے۔ اور اس میں یہ ربط بھی ہو سکتا ہے، گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ کے معجزے کا ذکر تھا، وہ لاٹھی کا سانپ بن جانا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے، یعنی قرآن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے قرآن کا ذکر ہے جو سب سے افضل اور بڑا معجزہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس لیے مولانا روم کہتے ہیں یہ قرآن بمنزلہ عصائے موسیٰ کی طرح ہے، افعال کفریہ کو نگل جائے گا، کفر کے تمام سانپوں کو یہ قرآن نگل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ قرآن آپ کے دین کا پاسبان ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے سامنے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان فرمایا، اس طرح کچھ اور گزشتہ حادثات اور خبریں بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے جو آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے اور قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کو یہ کتاب ہدایت دی ہے، جو آدمی بھی اس پر اعتراض کرے گا یا اس سے اراض کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ کس چیز کا بوجھ؟ کفر کا، انکار کا، ارتداد کا، گمراہیوں کا، نافرمانیوں کا، وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ قیامت کا دن وہ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، مردے زندہ ہوں گے اور کفار کو ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، چہرے سیاہ ہوں گے، اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے تم لوگ دنیا میں 10 راتوں سے زیادہ نہیں رہے، بس 10 دن ٹھہرے اور یہاں آ گئے۔ سور پھونکا جائے گا۔ سور کیا ہے؟ ایک سینگ ہے، سینگ کی مانند جیسے میں پھونکا جائے گا، یہ 2 بار پھونکا جائے گا۔ سور کتنی بار پھونکا جائے گا؟ 2 بار۔ یہ جو بتایا نا کہ سور کیا ہے، بگل کے مانند ہے۔ بگل دیکھیے آپ لوگوں نے، کسی ملنگ کے پاس کبھی آپ نے اگر دیکھی ہو، بعض وہ سانپوں والوں کے پاس بھی پکڑی ہوتی، دیکھی ہوگی نا ضرور، تو اس سینگ کے بس مشابہ ہوگی، اس طرح سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ وہاں کی چیزیں اور دنیا کی چیزیں آپس میں کوئی مناسبت اور جوڑ نہیں رکھتی، سمجھانے کے لیے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا، یہ کیلا، یہ سیب، یہ انگور، یہ فلاں چیز فلاں چیز، یہ بھائی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جنت کے انار دنیا کے انار کے ساتھ کیا مناسبت؟ صرف سمجھانے کے لیے بیان کر دیا، باقی فرق کتنا ہوگا اس میں اور اس میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا فرق ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے سور بجانے کی کیا ضرورت پڑی، ویسے اللہ لوگوں کو اکٹھا کر دیں، کیوں بجایا جاتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟
کے اندر بھی اصول ہے، لشکر کو جمع کرنے کے لیے مختلف طرح سے اعلان کیے جاتے ہیں. کئی سائرن بجائے جاتے ہیں کہ نہیں بجائے جاتے؟ خطرے کی گھنٹی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سائرن لگایا جاتا ہے. فوج کے اندر یہ ترتیب نہیں ہے. جب باقیوں کو جمع کرنا تو کیا کیا جاتا ہے؟ سائرن بجایا جاتا ہے، سیٹی بجائی جاتی ہے. باقی وہ سور کیسا ہوگا، آواز کیسی ہوگی، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. تو یہ سور 2 بار پھونکا جائے گا. 2 بار پھونکا جائے گا. پہلی بار جب پھونکا جائے گا سب کچھ ختم، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے، کچھ، ہر چیز ختم، تمام جاندار فنا. حضرت اسرافیل علیہ السلام تیار کھڑے ہیں، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا منتظر ہیں، پھونک دیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، سارے جاندار ختم، آسمان اڑ جائے گا، چاند سورج ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے، سب کچھ ختم. ایک یہ سور ہے. لیکن یہاں پر جس کا ذکر کیا وہ دوسرا سور ہے. دوسرا سور جو اس سے 40 سال بعد پھونکا جائے گا. اب سارے لوگ زندہ ہوں اور میدان محشر کی طرف جائیں گے. اس دن کا ذکر کیا کہ ان کی آنکھیں کیا ہوں گی؟ نیلی ہوں گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے. سب اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. جن کو پرندے کھا گئے، درندے کھا گئے، مچھلیاں کھا گئی، جانور کھا گئے، جلا کے راکھ کر دیا، سب کے سب کو اللہ زندہ کریں گے، اس لیے کہ وہ قادر ہے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے، وہ زندہ کر کے سب کو لائے گا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ. ہم جمع کریں گے مجرموں کو یومئذ، قیامت والے دن. زرقا. زرق ازرق کی جمع ہے، معنی ہے نیلی آنکھیں. بلی کی آنکھیں دیکھی ہیں؟ بلی کی آنکھوں والے کو ازرق کہتے ہیں. غربۂ چشم فارسی زبان میں. اسی لیے عربی لوگ جب کسی کی مذمت کرتے ہیں تو یہ نیلی آنکھوں والے کیا ہوگا؟ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. عربی لوگ جب کسی کی مذمت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسود الکبد، ازرق العین، اسخب السبال. عربی جب کسی کی مذمت بیان کرتے ہیں ان الفاظ میں کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اس بندے کی کیا بات کرتے ہو، سیاہ جگر والا ہے، بلی کی آنکھوں والا ہے، سرخ مونچھیں، چھوڑو اس کو. یہ ان لوگوں کا تجربہ تھا، باقی اللہ جانتے ہیں کیا ہے. تو ان لوگوں کی آنکھیں بلی کی آنکھوں کی طرح ہوں گی. تو عرب یہ کہتے تھے کہ جس آدمی کی آنکھیں بلی جیسی ہوں، مونچھیں سرخ ہوں، اس کا مزاج سخت ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے. یتخافتون بینہم، آپس میں آہستہ آہستہ گفتگو کریں گے. کیا گفتگو کریں گے؟ الا بستم الا عشرا، بس 10 دن دنیا میں رہ کر آ رہے ہیں. دنیا کی زندگی بھی اور قبر کی ساری ملا کے 10 دن بھی نہیں ہے، بس آ گئے ہم. یہاں پر تو بندہ کہتا ہے نہیں، یہاں ہی رہنا ہے، جانا ہی نہیں ہے. اس وقت کہے گا جو ان میں اچھی روش رکھنے والا ہوگا، جو زیادہ سمجھدار ہوگا، وہ کہے گا الا بستم الا یوما، بس ایک دن ٹھہر کے آ رہے ہیں. آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک دن بھی معلوم نہیں ہوتی. آخرت کی زندگی تو ختم ہی نہیں ہوگی، ختم ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ 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 وہیں رہنا. یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها. جس دن وہ لوگ قیامت کو آنکھوں سے دیکھیں گے خیال کریں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کا پچھلا پیر یا دوپہر کا وقت. تو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی، ایک گھڑی دنیا میں ٹھہر کے آئے ہیں، بس ایک منٹ. دنیا میں ایک بندہ 100 سال رہ جائے اور آخرت میں اربوں خربوں سال گزر جائیں تب بھی زندگی ختم نہ ہو تو اس کے سامنے دنیا کی زندگی ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے. بھائی اصل زندگی تو وہی ہے.
اس لیے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کی تیاری کرنی ہے. اور قیامت کا ذکر آیا کہ منکر لوگ انکار کا بوجھ قیامت والے دن اٹھائیں گے. تو منکر لوگوں نے کہا قیامت تو نام ہے توڑ پھوڑ کا. اس وقت یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ تو اس کے بارے میں بھی آگے بتا دیا وہ کہاں جائیں گے. اور اسی طرح جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا، اس کی آنکھیں بھی نیلی ہو جاتی ہیں، دہشت زدہ ہو جاتی ہیں، بے نور ہو جاتی ہیں. یہ بھی وہاں پر دہشت زدہ ہوں گے اور سخت پریشان ہوں گے، سخت پریشان. تو دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، چلی جائے گی، گزر جائے گی. یہاں پر تو کوئی آدمی کتنا رہ گیا، 70 سال رہ گیا، 100 سال، چلو 200 سال رہ گیا، یہی ہوگا نا. وہاں جا کر یہ زندگی خواب لگے گی، بس ابھی خواب دیکھو اور آنکھ کھل گئی. کھیل تماشا ہمیشہ نہیں رہتا، کھیل شروع اور ختم ہو گئے. تو یہ دنیا کی زندگی بھی ایک شروع ہو گئی اور ختم ہو گئی، بس یہ زندگی ہے. بے وقوف لوگ ہیں جو اس دنیا کی زندگی کی خاطر لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. دنیا کی زندگی بالکل بے ثبات زندگی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم آخرت کی زندگی کی تیاری کر کے آئیں، لمبی لمبی امیدوں اور آرزوؤں کو چھوڑیں. اس لیے کہ ہم نے یہاں پر زیادہ عرصہ نہیں رہنا، یہاں پر ہم نے چند دن زندگی گزارنی اور چلے جانا ہے. جیسے امتحان حال میں کوئی جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، اپنا پیپر حل کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر نتیجے کا انتظار کرتا ہے. اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم امتحان دے رہے ہیں، چند دن یہاں ٹھہرنا ہے، پھر چلے جائیں گے، قبر میں جانا ہے، نتیجے کا انتظار کرنا ہے. پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک دفعہ ایران کے کسی جزیرے میں میری ملاقات ایک مالدار آدمی کے ساتھ ہوئی. اس کا سامان تجارت 40 اونٹوں پر لدا ہوا تھا. تو یہ سوداگر آرام کرنے کے لیے ٹھہرا تو مجھے اپنے ساتھ اپنی کوٹھڑی میں لے گیا. ساری رات باتوں کا اس نے چرخا چلایا. کبھی کہتا میرا ایسا مال ترکستان میں ہے، فلاں چیز ہندوستان میں ہے، میں نے اتنی زمین سکندریہ میں خریدی، فلاں آدمی کو اپنا وکیل مقرر کیا. پھر بولا اے سعدی، ان دنوں تو مغربی سمندروں میں طوفان ہے، موسم ٹھیک ہوگا تو میں وہاں جاؤں گا. ابھی طوفان آئے ہوئے مغربی سمندروں میں، جب موسم ٹھیک ہوگا تو میں اپنی زندگی میں بس ایک سفر اور کروں گا، اس کے بعد اطمینان سے ایک دکان ڈال کے اس پہ بیٹھ جاؤں گا، باقی عمر یاد خدا میں گزار دوں گا. شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون سا سفر ہے؟ وہ اپنی جگہ خوشی ہوں گے نا، کوئی چھوٹا سفر آ کر پھر اللہ اللہ کرے گا، جس کا تو نے ارادہ کیا. اس نے کہا میں ایران سے گندک خرید کے چین جاؤں گا، چین میں اس کو بیچوں گا. ایران سے گندک خرید کر کہاں جاؤں گا؟ چین میں جا کر اس کو بیچوں گا. جہاز والا زمانہ نہیں تھا، صبح نکلا شام کو پہنچ گیا، یہ وہ زمانہ نہیں تھا. سال ہر سال کے مہینوں کے سفر تھے. چین سے برتن خریدوں گا، روم آؤں گا، ان کو روم میں بیچوں گا، پھر روم کا مواد خرید کر ہندوستان جاؤں گا، اس کو ہندوستان میں بیچ دوں گا. ہندوستان کا کوئلہ بڑا مشہور ہے، وہاں سے کوئلہ خریدوں گا. حلب لے جاؤں گا، وہاں پر اس کو بیچوں گا. حلب کا شیشہ بڑا مشہور ہے، وہاں سے شیشہ خرید کے یمن جاؤں گا، یمن میں جا کر اس کو بیچوں گا. یمن کی چادریں بڑی مشہور ہیں، یمن کی چادریں خریدوں گا، ایران میں لا کر بیچوں گا. اس سوداگر کے لمبے چوڑے ارادے سن کر فرماتے میں بڑا حیران رہ گیا. مال کتنا بھی ملے بندہ اس پہ مطمئن. 40 اونٹ لدے کھڑے ہیں، کئی ملکوں میں اس کے کاروبار ہیں، کئی ملکوں میں اس کی زمینیں ہیں، اور یہ چھوٹا سا سفر بھی کرنے ابھی اس سمجھ آ گئی. آپ اپنی محرومی کا سوتے جاگتے کرتا ہے شور. کچھ بھی کر لیں دنیا دار کی آنکھیں ہری سی رہتی ہیں، یا قناعت کی آنکھ اس کو پر کرتی ہے، یا اس کو قبر کی مٹی بھرتی ہے.
جب اس نے شہزادی سے پوچھا نا آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے، فرمایا میرا ارادہ یہ ہے، غور کے ریگستان میں ایک بندہ اپنے اونٹ سامان سے بوجھل کیے ہوئے کھڑا ہے، اس جانور نے، اونٹ نے اس کو لات ماری، گرا، پیٹ پھٹا، مر گیا، اور اس کا سامان زبان حال سے کہتا ہے دنیا کے حریص کے پیٹ کو یا تو کنات بھر سکتی ہے یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو یہ دنیا میں بڑی بڑی لمبی چوڑی آرزوئیں کنات کے خلاف ہیں، اچھی امیدیں رکھیں۔ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، جیسی کوئی سستا ہوا مہنگا ہوا گزرے گی۔ اللہ انشاءاللہ کسی کو بھوکا نہیں ماریں گے، رزق کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہوا ہے۔ آخرت کے لیے کتنا ہم سوچ رہے ہیں، اس کی ہم کتنی فکر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے کتنی محنت کی، اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی۔ حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، ان کا وہ جملہ چند دن قبل میں نے وہ جامع اشرفیہ کے اندر، انہوں نے اندر مسجد کے اندر مختلف جگہوں پر بڑی اچھی خوبصورت خطاطی کی ہے، مختلف اقوال لکھے ہیں، آیات احادیث، ان میں یہ جملہ بھی لکھا ہوا تھا۔ فرمایا دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کی اتنی فکر، آخرت میں جتنا رہنا ہے اس کی اتنی فکر۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کی اتنی فکر، اور جتنا آخرت میں رہنا اس کی اتنی فکر۔ تو دنیا میں ہمیں اللہ نے تیاری کے لیے بھیجا کہ جا کر تیاری کر کے آؤ۔ اب ایک بندہ نماز کی پرواہ نہیں کرتا، روزے کی پرواہ نہیں کرتا، ذکر و اذکار کی پرواہ نہیں کرتا، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہا ہے، اپنے کاموں میں مشغول ہے، یہ غافل ہے، یہ غافل ہے۔ کدھر جائے گا قیامت والے دن؟ کون اٹھائے گا اس کا بوجھ؟ کون کرے گا اس کی سفارش؟ اور ایک بات یاد رکھیں، شیطان مختلف طرح سے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے۔ گھروں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے، جیسے نماز کا وقت ہو گیا، خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ چلو بھائی ابھی تو ٹائم ہے، ابھی وقت ہوئے نا، ابھی تو 2 گھنٹے پڑے ہیں، یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھتی ہوں، وہ کام بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی چلو ذرا یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھتی ہوں، وہ کام بھی ہو جاتے ہیں۔ نہیں چلو یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھتی ہوں، ابھی بچہ رو گیا، ابھی اس کو چین کر لوں، ابھی یہ کر لوں، ابھی تڑکا جل جائے گا، فلاں ہو جائے گا، پہلے یہ کروں۔ بھائی سب کچھ بند کریں، پہلے نماز پڑھیں، ورنہ شیطان یہ آپ کو ٹلا رہے ہیں، نماز قضا کروا دیتے، یہ اس کا حربہ ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں پڑھنا، وہ آہستہ آہستہ گھسیٹ گھسیٹ کے دور کرتا ہے، رینگ رینگ کے، جیسے سانپ رینگ رینگ کے چلتے ہیں نا آہستہ آہستہ، ایسے گھسیٹ گھسیٹ کے انسان کو دور کرتا ہے، آہستہ آہستہ دور کرتا ہے۔ تو آج کے سبق میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر بھی ہے، اس کی بربادی کا ذکر بھی ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا، سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اپنے ساتھ اعمال لے کر جانے، اعمال کام آئیں گے، تو اس لیے اپنے مال کو اپنے اعمال پہ لگائیے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو دین پہ لگائیے، اسے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اسے اپنی آخرت کا توشہ بنائیے، اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائیے۔ یہ جان اللہ نے دی ہے تو اس جان کو بھی اپنی آخرت کے لیے صرف کر دیجئے، کھپا دیجئے، تھکا دیجئے دین کی خاطر۔ کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، آرام سے جا کے پھر اللہ کے پاس جب چلے جائیں گے وہاں پر آرام کرنا، وہاں پر پھر مزے ہی مزے ہیں، لیکن جو جہاں پر مزے اڑائیں گے پھر وہاں پر خیر نہیں ہوگی۔ یہاں پر اپنی مرضی کریں گے، وہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی، اس لیے دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ دنیا بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کھیل تماشا۔
چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بس چھوٹی سی گاڑی 2 انچ کی، اس کے لیے روتا چیختے، دو مجھے. کوئی چھن چھن والی چیز اس کے لیے روتا ہے، دو مجھے، روتا ہے، خوب روتا ہے. اور اس بیچارے کو کیا پتا یہ کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کے لیے رو رہے. اب بچہ بڑا ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی والے دن اس کو کوئی آدمی تحفے میں یہ چھوٹی سی گاڑی، چھوٹی سی 2 انچ کی گاڑی جو آج کل 50-60 روپے کی مل جاتی ہے، تحفے میں اس کو لوگوں کے سامنے، اس کے دوستوں کے سامنے دے دے، یہ لو. کتنا خوش ہوگا وہ؟ خوش ہوگا یا اپنی بے عزتی محسوس کرے گا؟ سب کے سامنے میری بے عزتی کر دیا آپ نے. یہ 50 روپے کی گاڑی اور چھوٹی سی جو بچوں کے پاس ہوتی ہے وہ آپ مجھے دے رہے ہیں. اب اس کو کوئی کہے بیٹا جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے نا، اس کے لیے آپ رویا کرتے تھے، چیخے مارتے تھے، دھاڑتے تھے، آپ تو سمجھتے تھے میری ساری دنیا ہی مجھ سے کھو گئی، ساری دنیا ہی مجھ سے کھو گئی. لیکن اس وقت جا کے پتہ چلے گا کہ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اس طرح انسان سٹیپ وائز آگے چلتے ہیں. بچپن میں جو چیزیں پسند ہوتی ہیں، لڑکپن میں وہ پسند نہیں ہوتی، جو لڑکپن میں پسند ہوتی ہیں جوانی میں وہ پسند نہیں ہوتی ہیں، آگے بڑھ جاتا ہے تو انسان اگلے مرحلے میں جاتا ہے تو پچھلی چیزوں کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی. اب بندہ جوان ہو جائے، شادی کے موقع پر اس کو کوئی گفٹ ہے، وہی وہ جھنجھنا، ہلاؤ اس کو، چھن چھن کی آواز سنو، وہ کہے گا مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، بے عزتی کر رہے ہیں میری. اب وہ بچپن میں آپ اس کے لیے رویا کرتے تھے، لے لو، لے گا، یہ مذاق اڑا رہے ہیں میرا. تو یہ دنیا کی زندگی اسٹیپ وائز. پھر اب انسان یہاں سے جائے گا آخرت میں، آخرت میں جا کر دنیا کی زندگی بھی اس کو ایسے لگے گی جیسے بچپن کا وہ چھنچھنا، بچپن کی 2 روپے کی گاڑی. یہ حقیقت ہے اس کی. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. چلیں بس.